بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان وقال تعالى ولم يكفهم أنا أنزلنا إليك الكتاب أولم يكفهم أنا أنزلنا إليك الكتاب يتلى عليهم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه۔ قابل قدر محترم سامعین اور سامعات، مختصر سی گفتگو کریں گے انشاءاللہ۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے کہ روزہ اور قرآن شفاعت کریں گے بندے کے لیے۔ قرآن کا اور رمضان کا بہت گہرا اور مضبوط تعلق ہے، اسی وجہ سے اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں یہ تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ نے قرآن کریم کو اتارا ہے۔ قرآن کریم کا نزول، اس کا ابتدا اللہ رب العالمین نے رمضان میں کیا ہے۔ تو یہ رمضان اور قرآن ان دونوں کا آپس میں گہرا تعلق ہے، اسی وجہ سے سلف اکثر رمضان میں کوشش کرتے تھے کہ زیادہ سے زیادہ قرآن کریم کی تلاوت کرے، اس پہ غور فکر کرے، تدبر کرے، اس کو سنے سنائے، کوشش ان کی یہ ہوتی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا طریقہ کار، صحابہ کرام کا بھی اپنا طریقہ کار یہی ہوتا تھا۔ نبی علیہ السلام اپنی زندگی کے آخری رمضان میں 2 مرتبہ جبریل علیہ السلام کے ساتھ اس کا دور کرنا، یہ بھی اسی چیز سے تعلق رکھتا ہے کہ قرآن کا اور رمضان کا ایک گہرا تعلق ہے۔ روزہ بھی سفارش کرے گا اور قرآن بھی سفارش کریں گے، لیکن کن کے لیے کریں گے؟ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں روزہ سفارش اور قرآن کریم بھی سفارش، یہ دونوں سفارش کریں گے، شفاعت کریں گے اللہ رب العالمین کے سامنے۔ روزہ کیا کہیں گے؟ روزہ کہیں گے اللہ میں نے آپ کے اس بندے کو منعتہ الطعام والشہوات، اس کو میں نے کھانے پینے سے روکے رکھا تھا، جائز خواہشات سے بھی میں نے ان کو روکے رکھا تھا۔ یہ اپنے خواہشات پورا کر سکتے تھے، جو جائز خواہشات ہیں، عام گپ شپ میں زیادہ ٹائم بھی گزار سکتے تھے، لیکن انہوں نے یہ چیزیں چھوڑ دی تھی۔ کس وجہ سے؟ روزے کی وجہ سے، میری وجہ سے۔ اتنے ٹائم، جو ٹائم ان کے گپ شپ میں دوستوں کے ساتھ ضائع ہونے میں لگ جاتا تھا، حالانکہ دوستوں کے ساتھ گپ شپ لگانے میں اور کچھ نہ کچھ بات چیت کرتے ہوئے صرف وغیرہ میں ٹائم گزارنا یہ کوئی منع چیز نہیں ہے، مباح کام ہے، لیکن انہوں نے یہ چیزیں بھی چھوڑ دی۔ یعنی رمضان میں بہترین روزہ اسی بندے کا ہے کہ کچھ مباح چیزیں بھی ایک بندہ چھوڑ دے۔ تو روزہ کہے گا اللہ میری وجہ سے اس نے جائز کام بھی اس وجہ سے چھوڑ دیے تھے کہ روزہ قیمتی دنوں میں ہے، یہ تو انتہائی قیمتی اوقات ہے، ان کے ٹائموں کو مزید قیمتی بنانے کے لیے اپنے ٹائم کو ضائع میں نہیں کرتا۔ تو اتنے خواہشات اس نے اب میری وجہ سے چھوڑے تھے، کھانا پینا میری وجہ سے چھوڑا تھا، لہٰذا میری وجہ سے اس کے حق میں یہ سفارش قبول کرے۔ فوراً ہی قرآن کہے گا منعتہ النوم، میں نے ان کو رات کے آرام سے روکے رکھا تھا۔ راتوں کو اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتا تھا، راتوں میں اللہ کی کتاب کی تلاوت سننے کی کوشش کرتا تھا، سمجھنے کی کوشش کرتا تھا۔ راتوں کو اٹھ کے یہ اللہ کی کتاب سے ان کا ایک شوق تھا، شغف تھا، ایک محبت تھی۔ اللہ میری سفارش اس بندے کے حوالے سے قبول فرمائے۔ سفارش دونوں کی کرنے کے بعد نبی علیہ السلام فرماتے ہیں دونوں کی سفارش قبول کی جائے گی۔ یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ ابھی یہ کوشش کرنی چاہیے کہ کیا یہ چیز غور فکر کی ہے، کیا ہمارا روزہ اس قابل ہے کہ کل وہ ہمارے بارے میں یہ کہے کہ اللہ میں نے ان کو کھانے پینے کے ساتھ خواہشات سے روکے رکھا تھا، میری سفارش قبول کرے؟ کیا میرا قرآن کریم سے وہ تعلق ہے کہ کل قرآن میرے بارے میں یہ کہے اللہ کے سامنے
اللہ راتوں کو یہ اٹھ کے تلاوت کرتا تھا، سنتا تھا، سمجھنے کی کوشش کرتا تھا، میری سفارش قبول کرے۔ یہ ضروری چیز ہے، غور فکر کرنے کی چیز یہ ہے۔ خوشی کی بات تو ہے کہ نبی علیہ السلام نے ہمارے سامنے اس چیز کو رکھا کہ روزہ بھی سفارش کرے گا، قرآن بھی سفارش کرے گا، لیکن کیا ہمارے لیے وہ سفارش کا ذریعہ بن سکتا ہے یا نہیں، یہ اصل میں غور فکر کی چیز ہے۔ روزہ کب سفارش کرنے والا بنے گا؟ جب ہم روزے کو دلوں سے عظمت دے کر ان کا حق ادا کرنے کی کوشش کریں گے۔ قرآن کب ہمارا سفارشی بنے گا؟ جب ہم قرآن سے دلوں سے قبول کریں گے، ان کو عظمت والا جگہ دیں گے دلوں میں، تو پھر یہ ہمارا سفارشی بنے گا۔ قرآن تو اس ذات کے کلام ہے کہ جتنا اس کی تلاوت کی جائے انسان اس سے اکتاتا نہیں ہے، تھکتا نہیں ہے اس کے سننے سے، سنانے سے۔ وہ امام شاطبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں نا، وَخَيْرُ جَلِيسٍ لَا يَمَلُّ حَدِيثُهُ وَتَرْدَادُهُ يَزْدَادُ فِيهِ تَجَمُّلًا۔ یہ تو ایک ایسی کتاب ہے، ایک بہترین ساتھی ہے جن کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے سے، بات چیت کرنے سے بندہ اکتاتا نہیں ہے، تھکاوٹ محسوس نہیں کرتا۔ اور جتنا آپ ان کے ساتھ وقت گزاریں گے، سنیں گے، سنائیں گے، مزید اس کی خوبصورتی بڑھتی جاتی ہے، انسان کی چاہت مزید بڑھتا ہے۔ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک قول منسوب ہے کہ اگر ہمارے دل صاف ہو جائے نا، کبھی بھی قرآن سے یہ سیر نہیں ہوں گے، کبھی بھی قرآن سے سیر نہیں ہوں گے، بلکہ ہمیشہ اس کے دل میں چاہت ہوگا کہ ہم مزید کچھ قرآن کریم کی تلاوت کریں، مزید کچھ پڑھیں۔ روزے کا بھی حق ادا کریں گے، ان کو حق ادا کرنے کی کوشش کریں گے ان کے، اور قرآن کریم کے بھی حقوق ادا کریں گے، ان کا خیال رکھیں گے، تو پھر یہ ہمارے لیے سفارشی بنے گا۔ اسی وجہ سے عربی شاعر کیا کہتے ہیں کہ وَلَوْ عَظَّمُوهُ فِي النُّفُوسِ لَعُظِّمَ وَلَكِنْ أَهَانُوهُ فَهَانُوا وَدَنَّسُوا مُحَيَّاهُ بِالْأَطْمَاعِ حَتَّى تَجَهَّمَ۔ آپ نے ان کو عظمت ہی نہیں دی۔ قرآن کے ذریعے سے ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع به آخرین، اس کے ذریعے سے تو اللہ تعالیٰ لوگوں کو عزت دیتے ہیں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ یہ قرآن ان کے لیے سفارشی بن کے شفاعت کرے گا۔ روزہ بھی اسی طرح ہے، جب ہم روزے کو بھی قدر احترام کی نگاہ سے نہیں دیکھیں گے، قرآن کو بھی وہ عظمت نہیں دیں گے، تو قرآن کے ذریعے سے ہمیں بھی وہ عزت نہیں ملے گی۔ سفارش کا یہ سرٹیفکیٹ کس نے دیا؟ اللہ نے دیا کہ روزہ بھی سفارش کرے گا، قرآن بھی سفارش کرے گا۔ اور اللہ جس چیز کے بارے میں یہ فرمائے نبی علیہ السلام کی زبان سے کہ یہ دونوں کل قیامت کے دن سفارش کریں گے، اور پھر قیامت کے دن اللہ کے سامنے دونوں سفارش پیش کرے، تو کیا وہ سفارش رد ہو سکتی ہے؟ کبھی بھی نہیں۔ اور ہمارے نبی نے بیان بھی کیا کہ ان دونوں کی سفارش قبول کی جائے گی۔ ہمارا قرآن سے کتنا تعلق ہے، روز ہم قرآن کریم کا کتنا حصہ پڑھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں طریقہ کار کیا تھا؟ پہلی رات جب تراویح پڑھائی نبی علیہ السلام نے، 3 رات تو باجماعت پڑھائی ہے نا، ایک رات پڑھائی صحابہ کرام کے کچھ لوگ موجود تھے، دوسری رات اس سے دگنے لوگ موجود تھے، تیسری رات اس سے بھی زیادہ تھے، اور اگلے دن پوری مسجد بھر گئی تھی اور اس انتظار میں تھے، کھانسی بھی کر رہے تھے کہ نبی علیہ السلام تشریف لائے اور ہمیں نماز پڑھائے۔ یہ شوق تھا۔ ہمارا کیا طریقہ ہے، ہمارا کتنا تعلق ہے قرآن سے؟ پہلے دن تھوڑے سے زیادہ ہوتے ہیں، دوسرے دن پھر تھوڑے سے کم ہو جاتے ہیں، درمیان میں مکمل مسجد ہی خالی ہو جاتی ہے۔ ہمارا تعلق قرآن سے اتنا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحابی فرماتے ہیں، یجافی یبیت یجافی جنبہ عن فراشہ اذا استثقلت بالمشرکین المضاجع ارانا الہدى بعد العمى وقلوبنا منقنۃ انما قال واقع۔ یبیت یجافی جنبہ عن فراشہ اذا استثقلت بالمشرکین المضاجع۔ یہ تو ایسے نبی ہے، رات کو اپنا بستر سے، اپنے چارپائی سے، اپنے بیڈ سے اپنے آپ کو الگ کر دیتے ہیں اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کے لیے۔ بستر سے زیادہ اللہ کے سامنے کھڑا ہونے میں ان کے لیے سعادت اور ان کے لیے سکون ہے۔ اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، اللہ کی بندگی میں سکون محسوس کرتے ہیں۔ اور یہ کس وقت؟ اذا استثقلت بالمشرکین المضاجع، جب مشرکوں پر بستر بھاری ہو جاتا ہے۔ ہماری کیفیت آج کل وہی مشرکین والی بن چکی ہے،
صبح نماز کے لیے بھی ہمارا دل نہیں کرتا کہ ہم اٹھ سکیں۔ یہ کافروں کی صفت بیان کی ہے اس صحابی نے، اور نبی کی صفت اور ایمان والوں کی صفت وہ کیا ہے کہ ان پر رات جو ہے وہ قرآن کریم کی تلاوت کے ساتھ سکون کے ساتھ گزرتی ہے۔ قرآن کریم سے اپنا تعلق کو مضبوط بنائے، قرآن کریم پر ایمان لانا، ان کی تلاوت کرنا، ان کے سمجھنے کی کوشش کرنا، اس پہ غور فکر کرنا، قرآن کریم ہمارے لیے شفاعت کا ذریعہ بنے گا۔ روزے میں اپنے خواہشات کو اللہ کے لیے اور روزے کی عظمت کی خاطر چھوڑ دینا، اور کھانا پینا بھی ترک کرنا، اور اللہ کی خاطر روزے کے صحیح حقوق ادا کرنا، یہی روزہ ہمارے لیے سفارشی بن جائے گا، اور کل قیامت کے دن ہم ایسے ہی اعمال کے محتاج ہیں جو اسپیشلی اللہ کے سامنے ہماری شفاعت کرے اور اللہ کے سامنے ہمارے لیے وہ اعمال نجات کا ذریعہ بنے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمارے لیے قرآن کریم اور اسی طرح ہمارے روزے ہمارے لیے شفاعت کا ذریعہ بنائے، قرآن اور حدیث سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔